السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اپنے میزبان اشرف بخاری۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں محمد کبیر آزاد صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھی مسجد کے خطیب ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال ہو گئے خطیب امام نے یہاں پر۔ اور یہاں پر کتنے چینجز لائے ہیں آپ؟ ہم نے بادشاہ مسجد لاہور کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جب سے 50 سال شروع ہوتے ہیں ہمارے والد اور ہمارے، تو ہم نے اس کو اتحاد امت کا مرکز بنایا ہے تاکہ لوگ یہاں سے مسالک مذاہب کے درمیان جو ہے یونٹی کو پیدا کرنے کے لیے بات اور پیغام جائے۔ تو یہ مسجد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 350 سال پہلے بنائی، اور یہ مرکز آج دنیا کے اندر جو ہے پہچانا، اس کی پہچان انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرفیتھ ہارمنی بن چکی ہے۔ تو ہم نے یہاں بڑے بڑے ڈیلیگیشن، ولیم آئے، لیڈیانا آئی، اسی طرح جنرل سیکرٹری یو آئے، ہو جنتاؤ آئے، پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں، صدور ہیں، بننے والے، یہ سب آتے ہیں، بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں۔ تو مسجد کی تاریخ اور مسجد کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور بابوضو آتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو ہونی بھی چاہیے کہ وہ ایک تو دعا پڑھے، اور دعا پڑھنے کے بعد جب مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر وہ نوافل جو ہے اگر تحیت المسجد 2 رکعت پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر جو نمازوں کا وقت ہوگا، وقت آ گیا تو فرض نماز جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے کہ اس کو باجماعت جو ہے ادا کیا جائے، تو اس کو ادا کرنا چاہیے، اور لوگ اسی طرح آتے ہیں اور کرتے ہیں۔ بادشاہ مسجد میں ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں، اور یہاں پر تبرکات بھی ہیں، یہاں پر طلائی قرآن بھی ہے۔ تو تبرکات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے باقاعدہ اس کا کیونکہ کسٹوڈین محکمہ اوقاف ہے، پنجاب ہے، اور گورنمنٹ پنجاب اس کو دیکھتی ہے اور کرتی ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ جب آپ فارغ و تحصیل عالم بن جاتے ہیں، شہادت العالمی آپ کی ایک سند ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ تعلیمی قابلیت ہوتی ہے، اور اس طرح کے رولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر یہاں پر لگایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے والد تھے، پھر ہمارے والد کے بعد ہمیں اللہ نے خدمت دی، اور اگر ہمارے بھی بچے آگے اس طرح تعلیم کو اور چیزوں کو پورا کرتے ہیں تو وہ بھی اگر اللہ نے ان کو موقع دیا تو وہ بھی ضرور خدمت کو یہاں کی کریں گے۔ اور ہمارا جو بیٹا ہے بڑا حافظ سید عبدالرزاق آزاد، اس نے 3 مصلے یہاں پر انہوں نے سنائے تراویحوں میں، اور جب میں نہیں ہوتا تو جمعوں میں پڑھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری لائن پر اب یہ تیسری نسل جو ہے مصلے پر کھڑی ہو گئی ہے، مگر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرے اور کامیابی عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کل جو ہے پھر اس مسئلے پر مستقل جو ہے کھڑا کرے، اور امامت اور خطابت کے یہ بھی فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہاں نکاح جو ہے یہ جو ہوتا ہے نا نومبر، دسمبر اور جنوری وغیرہ، کیونکہ دسمبر میں لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں لوگوں کا آنے کا رش جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا لوگوں نے شاید ایک افواہ سی بنائی ہے کہ شاید بادشاہ میں نکاح پر پابندی ہے۔ ہم نیٹ نوٹ یا ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے، مگر آپ کے ذریعے اور اسی طرح میں نے پہلے بھی لوگوں کو ان چینلز کے ذریعے کہا ہے کہ نکاح ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو کچھ کمی پیشی ہے ابھی جو ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں، اور کیونکہ ہم مسجد کے تقدس کو نہیں پامال، تو ہم نے یہاں پر فوٹوگرافی پر جو کہ اسٹل اور ویڈیو کیمرے کے ساتھ پابندی لگائی ہے، جس سے کچھ لوگ شاید اس وجہ سے بھی ہو کر تو کم ہوئے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں مسجد کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ اگر مسجد کا تقدس ہے تو سب کچھ ہے، مسجد کا تقدس نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ تو ادا ہو رہی ہے، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی کمی واقع ہو تو یہ مسائل، اگر آپ کیمرے کی بجائے اگر آپ موبائل سے تصویر کسی نکاح میں بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کیمروں پر پابندی ہے۔
اور آپ کی تربیت جو ہوئی ہے وہ کس طرح وہ ہمارے گھر میں ہوئی ہے. ہمارے گھر ایک دینی گھرانہ تھا. ہمارے والد جو ان سے ہم نے پرورش حاصل کی ہے, اور انہوں نے جو ہے ہمیں بتایا. اصل تو گھر ہوتا ہے نا, اصل ٹیچنگ, اصل جو گھر ہے وہی سب سے بڑا آپ کی تعلیم کا مرکز ہوتا ہے. یہ سکول, کالجز, مدرسے, یہ چیزیں تو بات کی. اصل جو ہے وہ آپ کا گھر ہے, جہاں سے آپ کو تعلیم, تربیت ملتی ہے یا پرورش ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم ایک اچھے مشن پر چل رہے ہیں, اور اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. نام دینا چاہتے ہیں؟ کہتا ہوں کہ اسلام نے ہم پر نمازوں کو فرض کیا ہے, اور 7 سال کے بعد ہے کہ بچے کو ماں باپ جو ہیں کہیں کہ وہ نماز کو ادا کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو تھوڑا سا سختی کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. اور نماز دین کا ستون ہے. اگر نماز بچے پڑھیں گے, بڑے پڑھیں گے, سب پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی جو قرب ہے وہ انسان کو نصیب ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا ہے تو وہ نماز کے ساتھ ہی قریب ہو سکتا ہے, وہ اللہ کے ذکر کر ہی قریب ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو چاہیے, بچوں کو چاہیے, گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی تربیت کریں, اور ان کو یہ بتائیں کہ مسجد کی طرف جاؤ, اللہ کے گھر کو آباد کرو, نمازوں کو پڑھو, پھر آپ کی تعلیم میں بھی کامیابی ملے گی, آپ کے کاروبار میں بھی کامیابی ملے گی, اور آپ محسوس کریں گے کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے برکت ملے گی. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. بیٹے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, اور میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ آئیں اور آپ ہم سے بات کریں تو ہم آپ کے سوالات کے جواب دیتے رہیں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ مل کر اور آپ کے سوالات کا جواب دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.